السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، القراءۃ الراشدہ جزء ثانی کے 15 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ سبق اسی کتاب کا سبق نمبر 16 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاسد، شیر۔ شیر کے عربی کے اندر بہت سے نام ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شیر کے 500 نام ہیں، اور بعض لوگوں نے 130 ناموں کا اور ذکر کر کے شیر کے نام 630 بتلائے ہیں۔ جیسا کہ شیر کے مشہور ناموں میں یہ بھی ہے: اسامہ، دیغم، غضنفر، لیث وغیرہ۔ اور یہ شیر ایک مشہور و معروف درندہ جانور ہے۔ کسی چیز کے زیادہ نام ہونا اس چیز کی اہمیت اور شرف پر دلالت کرتا ہے۔ خیر، تو اسد کا معنی شیر، اس کی جمع آتی ہے اسود اور اسد، اور آساد بھی آتی ہے۔ الاسد شیر۔ الاسد ملک الغابۃ، شیر جنگل کا بادشاہ و سید السباع، اور درندوں کا سردار ہے۔ الاسد ملک الغابۃ و سید السباع، شیر جنگل کا بادشاہ اور درندوں کا سردار ہے۔ سبع اور سبع، اس کا معنی ہے درندہ خونخوار جانور، اس کی جمع آتی ہے سباع۔ وَهَيْئَتُهُ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، اور اس کی حیت اس پر دلالت کرتی ہے۔ حیتن کا معنی شکل و صورت، کیفیت، حالت، انجمن، ادارہ، تنظیم، کمیٹی، بورڈ، یہ سب معنی اس کے آتے ہیں۔ آرگنائزیشن، یعنی یہ سب اس کے معنی آتے ہیں۔ اس کی جمع آتی ہے ہیئاتن۔ یہاں پر ہیئاتن کا معنی شکل و صورت، اور اس کی شکل و صورت اس پر دلالت کرتی ہے۔ فَلَهُ مَنظَرٌ مَهِيبٌ وَزَئِيرٌ تَدْوِي لَهُ الْغَابَاتُ، اس کا ڈراؤنا منظر ہے اور ایسی چنگار ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے جنگل گونج اٹھتا ہے۔ وَيَطِيرُ لَهُ قَلْبُ الشُّجَاعِ قَوِيُّ الْبَأْسِ کبیر الجسم، اور بہادر آدمی کا دل اڑ جاتا ہے۔ بہادر آدمی، قوی البأس بہادر، کبیر الجسم بڑے جسم والا۔ وَيَطِيرُ لَهُ قَلْبُ الشُّجَاعِ قوی البأس کبیر الجسم، یعنی بہادر آدمی کا دل، اور قوی البأس یعنی طاقتور، اور کبیر الجسم بڑے جسم والا۔ یہ سب، ان سب کے دل اس کے لیے اڑ جاتے ہیں، یعنی وہ ڈر جاتے ہیں۔ زئیر شیر کی چنگار، گرجدار آواز، دار۔ اور دوا یدوی دویًا، اور دوا یدوی تدویتاً، اس کا معنی ہے گرجنا، گرج کی آواز ہونا، گونجدار آواز ہونا۔ غابتن کا معنی جنگل، اس کی جمع ہے غابات۔ مہیبن کا معنی ڈراؤنا۔
یحیط برأسہ شعر کبیر یکاد یحجب رکبتیہ، اس کے سر کو بڑے بڑے بال گھیر لیتے ہیں، گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، جو بال قریب ہے کہ اس کے دونوں گھٹنے کو ڈھانپ لے، یعنی اس کے سر کے آس پاس بڑے بڑے بال ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ اور اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ اس کے گھٹنوں کو چھپا لے۔ حجب یحجب کا معنی چھپا لینا، ڈھانپ لینا، رکبتن کا معنی گھٹنا، اس کی جمع آتی ہے رکبن، رکبتن گھٹنا۔ اوپر جو باسن کا لفظ آیا تھا اس کا معنی ہے طاقت، قوت، بہادری، اسی سے ذو باسن کا معنی طاقتور، بہادر۔ اور ہاب یہیبو، ہاب یہابو سمیع اسمہ اسی، ہاب یہابو حیبتن ڈرنا، احترام کرنا۔ اور تہیب یتہیب تہیبن کا معنی بھی ڈرنا، خوف زدہ ہونا، اور اسی کو باب تفعیل کے اندر لی جائے حیب یحیب تہیبن کا معنی ڈرانا، خوف زدہ کرنا۔ اذا غضب تجعدت جبہتہ وخداہ، جب وہ غصے ہوتا ہے تو اس کی پیشانی اور اس کے دونوں گال سکڑ جاتے ہیں یا سمٹ جاتے ہیں۔ جعود یجعود جعادتن و جعودتن، باب کرم سے بالوں کا مرنا، گنگریالا ہونا، کپڑی یا کاغذ میں سلوٹ پڑنا، اور اسی کو یہاں پر باب تفاعل میں لی گئی تجعد یتجعد تجعدن، اس کا معنی ہوتا ہے گھنگریالے ہونا، سلوٹے پڑنا، یہاں پر یہی معنی ہے، سلوٹ پڑنا، سکر جانا، یعنی اس کے پیشانی کے اوپر اور اس کے گالوں کے اوپر سلوٹیں پڑ جاتی ہے، اور اس کی پیشانی جب وہ غصے ہوتا ہے تو اس کی پیشانی اور اس کے دونوں گالوں پر سلوٹیں پڑ جاتی ہے۔ وَقَشَّرَ عَنْ أَنْيَابِهِ وَأَبْرَقَتْ عَيْنَاهُ وَاخْتَلَجَ حَاجِبَاهُ، اور وہ اپنے دانت نکالتا ہے اور اس کی دونوں آنکھیں چمک اٹھتی ہے اور اس کے دونوں بھوں ہلتے ہیں۔ وَوَقَفَ شَعْرُ بَدَنِهِ، اور اس کے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَضَرَبَ بِذَنَبِهِ جَنبَيْهِ وَأَطْبَقَ عَيْنَيْهِ وَمَالَ إِلَى الْأَرْضِ، اور اس کی دونوں آنکھیں چمک اٹھتی ہے اور اس کے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنی دم کو اس کے دونوں پہلوؤں پر مارتا ہے۔ وَأَطْبَقَ عَيْنَيْهِ، اور اپنی دونوں آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ وَمَالَ إِلَى الْأَرْضِ، اور زمین کی طرف جھک جاتا ہے۔ وَوَثَبَ عَلَى فَرِيسَتِهِ كَالصَّاعِقَةِ، اور اپنے شکار پر بجلی کی طرح ٹوٹ پڑتا ہے۔ حَتَّى إِذَا ظَفِرَ بِهَا أَخَذَ فِي مُلَاعَبَتِهَا ثُمَّ مَزَّقَهَا بِأَنْيَابِهِ تَمْزِيقًا، یہاں تک کہ جب وہ شکار اس کو مل جاتا ہے، شکار پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ کھیل کرتا ہے، پھر اپنے دانتوں سے اس کو اچھی طرح پھاڑ ڈالتا ہے۔ مزق یمزق تمزیقاً کا معنی پھاڑ دینا، اور نابن کا معنی دانت، اس کی جمع انیاب۔ وسب یسیب کا معنی کودنا، فریستن کا معنی شکار، سائقتن کا معنی بجلی، اور ابرق یبرق ابراقن کا معنی چمکنا۔ کشرا عن الانیاب یا عن الاسنان، انیاب کی جگہ پر اسنان بھی لا سکتے ہیں۔ کشرا عن الاسنان یا عن الانیاب، اس کا معنی ہوتا ہے دانت نکالنا۔ اور تخلج اور اختلج، اس کا معنی ہوتا ہے ہلنا، حرکت کرنا۔ وَإِذَا كَانَ الْأَسَدُ مُقَيَّدًا دَلَّتْ هَيَّتُهُ عَلَى الْهُدُوءِ، اور جب شیر قید میں ہوتا ہے تو اس کی حالت سکون پر دلالت کرتی ہے۔ فَإِذَا أُفْلِتَ وَهُيِّجَ اندفع مِنْ عَرِينِهِ، جب اس کو رہا کر دیا جاتا ہے یا اکسایا جاتا ہے یعنی بھڑکایا جاتا ہے
تو وہ اس کے کچھار یعنی رہنے کی جگہ سے تیزی سے نکلتا ہے۔ ارینن اور ارینتن شیر کا مسکن جنگلی جانوروں کے رہنے کی جگہ، جمع ارنن اور ارائن۔ رفلت یفلت افلاتن رہا ہونا، رہا کرنا، فعل لازم اور فعل متعدی دونوں ہیں۔ اور فلت یفلت فلتن باب درب سے، یہ بھی رہا ہونا اور رہا کرنا، یہ بھی فعل متعدی اور فعل لازم دونوں استعمال ہوتا ہے۔ اور انفلت ینفلت انفلاتن رہا ہونا، بچ نکلنا، چھٹکارا پا لینا، قبضے سے نکلنا، یہ فعل لازم ہے۔ ہدوء کا معنی سکون و وقار، اور اندفع یندفع اندفاعً اس کا معنی ہٹنا، جلدی جلدی تیزی کے ساتھ نکلنا، تیزی سے بہنا۔ اور ہیج یہیج تہییجاً اس کا معنی ہوتا ہے اکسانا، مشتعل کرنا۔ وَهُوَ أَكْثَرُ شَجَاعَةً فِي اللَّيْلِ مِنْهُ فِي النَّهَارِ، اور وہ دن کی بنسبت رات کو زیادہ بہادر ہوتا ہے۔ وَيَمُرُّ بِالْإِنسَانِ وَلَا يَتَعَرَّضُ لَهُ إِلَّا إِذَا كَانَ دَارِيًا أَوْ هَاجَهُ إِنسَانٌ، اور وہ انسان کے پاس سے گزرتا ہے اور اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا مگر اس وقت جب کہ وہ سخت کوئی انسان اس کو بھڑکائے۔ تعرض یتعرض تعرضن کا معنی درپے ہونا، زد میں آ جانا، نشانہ بن جانا۔ شجاعتن اس کا معنی ہے بہادری۔ وَيَهْجُمُ عَلَى الْحَيَوَانَاتِ كَالْخَيْلِ وَالْجِمَالِ وَالْبَقَرِ وَغَيْرِهَا، اور وہ جانوروں پر حملہ کرتا ہے، مثلا گھوڑے اور اونٹ اور گائے وغیرہ۔ وَيَصِيدُ الظَّبْيَ وَيَأْكُلُهُ بِرَغْبَةٍ، اور وہ ہرن کا شکار کرتا ہے اور رغبت کے ساتھ اس کو کھاتا ہے۔ وَتَدْفَعُهُ الْجَرَأَةُ إِلَى اخْتِطَافِ الْإِنسَانِ مِنْ بَيْنِ قَوْمِهِ، اور اس کی جرأت و ہمت انسان کو بھی اس کی قوم کے درمیان سے اچک لینے پر آمادہ کرتی ہیں، یعنی اتنا جرأت والا ہوتا ہے کہ انسان کو بھی اس کی قوم میں سے اچک کر لے جاتا ہے۔ دفع یدفع، دفعن کا معنی دھکا دینا بھی آتا ہے، دفع کرنا، دور کرنا۔ اور دفع سمن کا معنی سمن ادا کرنا، جیسے اگر کسی جگہ سے کوئی چیز خریدی اور یہ پوچھنا ہو کتنے روپے ہوئے تو آپ کہیں گے کم ادفع الیک، کتنا میں تجھ کو ادا کروں، کم ادفع الیک، یعنی یہ چیز جو میں نے خریدی اس کا کتنا میں ادا کروں۔ تو دفع سمن کا معنی ادا کرنا، سمن ادا کرنا۔ دارین یہ اس کا معنی ہوتا ہے خونخوار، درندہ، جمع دوارن آتی ہے۔ دراوتن کا معنی درندگی، خونخواری، شدت، بے رحمی، بے دردی۔ زبین کا معنی ہرن۔ اختطف یختطف اختطافن کا معنی اچک لینا۔ وَأُنْثَ الْأَسَدِ تُعْرَفُ بِاللَّبُوَةِ وَهِيَ أَصْغَرُ جُثَّةً وَأَخَفُّ حَرَكَةً وَأَشَدُّ غَضَبًا مِّنْهُ، اور شیر کی مادہ کو لبوتن سے جانا جاتا ہے، اور وہ مادہ جسم کے اعتبار سے چھوٹی، حرکت کے اعتبار سے تیز اور غصے کے اعتبار سے سخت ہوتی ہے۔ اور وہ مادہ جسم کے اعتبار سے چھوٹی، حرکت کے اعتبار سے تیز اور غصے کے اعتبار سے سخت ہوتی ہیں۔ وَجَرْؤُهَا يُعْرَفُ بِالشِّبْلِ،
بنسبت شیر کے، یعنی یہ اس کی جو مادہ ہوتی ہے شیر کے مقابلے میں چھوٹی، حرکت میں ہلکی یعنی پھرتیلی، تیز۔ اخف حرکتن کا معنی حرکت کے اعتبار سے تیز، یا اخف کا معنی تیز کریں گے، ہلکا نہیں کریں گے۔ خفیف الحرکہ یعنی حرکت میں تیز، یعنی تیز چلنے والی۔ تو مادہ جو ہوتی ہے جسم کے اعتبار سے چھوٹی ہوتی ہے، حرکت کے اعتبار سے تیز اور غصے والی ہوتی ہے شیر کی بنسبت، منہ اس سے یعنی شیر سے۔ وجرؤھا یعرف بالشبل، اور اس کے بچے کو شبل سے جانا جاتا ہے۔ جرون اور جرون، اس کے اوپر حمزہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جرون جرون، کتے یا درندے کا بچہ، اس کی جمع آتی ہے جراؤن، اور شبلن اس کی جمع اشبال آتی ہے، شیر کے بچے کو کہا جاتا ہے، اور بہادر بیٹے کو بھی کہتے ہیں شبلن۔ وَيَبْدَأُ فِي الْاِفْتِرَاسِ وَيَهْتَمُّ بِقُوَّتِهِ اِذَا بَلَغَ الثَّانِيَةَ مِنْ عُمْرِهِ، اور جب وہ بچہ 2 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو شکار کرنے کی شروعات کرتا ہے اور اپنی طاقت و قوت پر توجہ دیتا ہے اذا بلغ الثانیۃ من عمرہ، جب وہ اس کی عمر میں سے دوسرے سال کو پہنچ جائے، 2 سال کی عمر کا ہو جائے۔ وَيَبْدَأُ فِي الْاِفْتِرَاسِ، شکار کرنے کی ابتدا کرتا ہے، وَيَهْتَمُّ بِقُوَّتِهِ اِذَا بَلَغَ الثَّانِيَةَ مِنْ عُمْرِهِ، اور اپنی طاقت و قوت پر توجہ دیتا ہے جب وہ اس کی عمر میں سے دوسرے سال کو پہنچ جاتا ہے۔ وَمُعَدَّلُ طُولِ الْأَسَدِ 3 أَذْرُعٍ وَعُلُوُّهُ ذِرَاعٌ وَرُبُعٌ، اور شیر کی لمبائی کا اوسط تناسب ایوریج 3 گز ہوتا ہے۔ شیر کی لمبائی کا تناسب یا اوسط 3 گز ہوتا ہے، اور اس کی اونچائی 1.25 گز ہوتی ہے، 1 گز اور پاؤ یعنی 1.25 گز ہوتی ہے۔ وَمُعَدَّلُ مَا يَعِيشُ 25 سَنَةً، اور وہ 25 سال زندہ رہتا ہے۔ وَقَدْ يَبْلُغُ فِي قَفَصِهِ 100 سَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ، اور کبھی کبھی وہ اپنے پنجرے میں 100 یا اس سے بھی زیادہ عمر کو پہنچ جاتا ہے، یعنی اتنی مدت وہ جیتا ہے۔ یہ تھا القراءۃ الراشدہ جزء ثانی کا سبق نمبر 16۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اس کتاب کا سبق نمبر 17 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔